لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، شان اسلام چینل آپ کے لیے لاتا ہے ہر بار کچھ نیا، اور الحمدللہ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک حج کی خصوصی ٹرانسمیشن انشاءاللہ شان اسلام چینل پر نشر کی جائے گی، جس میں آپ دیکھ سکیں گے حج کے متعلق مسائل، حج کے حوالے سے احکامات اور بہت ساری معلومات جو کہ آپ کے علم میں اضافہ بھی کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لائیو کویشچن بھی کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے انسٹاگرام، فیس بک پیج اور دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے اس پر بھی اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اور میرے وہ ناظرین کرام جو حج پر موجود ہیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اہم سوال درپیش ہو تو آپ وہ بھی جو ہے وقتی طور پر، فوری طور پر آپ ہم سے کر سکتے ہیں اور آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ آج ہمارے پروگرام میں کچھ سوالات ہیں جو کہ ہمیں انسٹاگرام اور ہمارے فیس بک پیج سے ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حج کی کتنی اقسام ہیں، کتنی اقسام ہوتی ہیں حج کی؟ تو یاد رکھیے حج کی جو ہے وہ 3 اقسام ہوتی ہیں: حج افراد، حج قران، جیسا کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ حج کی جو ہے وہ 3 اقسام ہوتی ہے: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ یہ 3 اقسام ہیں۔ اس میں نیتوں کا فرق ہوتا ہے کہ ایک حج میں حج اور عمرہ دونوں ساتھ ہوتا ہے، اور ایک میں پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور پھر بعد میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ پاک و ہند کے رہنے والے اکثریت میں، یعنی بر صغیر کے جو رہنے والے ہیں، اکثریت میں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا حج تمتع۔ تو پاک و ہند کے اکثر رہنے والے حج تمتع کرتے ہیں، اور ہم حج کے مسائل میں تقریباً حج تمتع کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ اور ایک سوال اور ہے جو کہ ہمارے انسٹاگرام کے ایک فالوورز نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ حدود حرم مکی کیا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ جب ہم حدود حرم کی بات کرتے ہیں تو اس کی تفصیل کتب کے اندر ہمیں 2 طرح سے ملتی ہے: حدود حرم مکی اور حدود حرم مدنی۔ ہم یہاں پر کیونکہ حج کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں، لہٰذا ہم حدود حرم مکی کے حوالے سے بیان کریں گے۔ مکہ معظمہ کے چاروں طرف میلوں تک اس کی حدود ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ حدود طے کر دی گئی تھی، اور یہ زمین حرمت و تقدس کی وجہ سے حرم کہلاتی ہے۔ اور اس کے چاروں اطراف میں جو علامات نصب کی گئی ہیں، جیسا کہ اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ مکے کے چاروں طرف اطراف میں میلوں تک یہ اس طرح کی علامات آپ کو نظر آئے گی۔ اور دوسرے نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ حدود حرم جو پنک کلر سے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حدود حرم مکی کہلاتا ہے۔ یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ تقدس اور حرمت کی بنا پر حرم کہلاتا ہے، یعنی اس جانب اس کے اندر کے جو جنگلات ہیں، جو شکار ہیں، جو درخت ہیں، جو گھاس ہے، یہ تمام چیزیں حاجی اور غیر حاجی سب کے لیے حرام ہے۔ اس کو کسی قسم کا ہم کوئی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمام افراد کے لیے، چاہے وہ حج کرنے والا ہو، چاہے وہ حج کرنے والا نہ ہو، چاہے وہ وہاں کا رہائشی ہو یا وہاں کا رہائشی نہ ہو، سب کے لیے اس کے تقدس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسے حدود حرم کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایک اور بھائی ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے کہ حل کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ جو کہ حج کے مسائل میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر ناظرین سمجھتے ہیں کہ حج صرف جو ہے وہ 2 چادریں پہننے اور طواف کرنے اور اس کے ساتھ جو ہے وہاں پر صفا مروہ کی سعی کرنے اور شیطان کو کنکریاں مارنے کا نام حج ہے۔ یہ بھی حج کا حصہ ہے، لیکن اس کے طویل احکامات ہیں جو کہ
کس پر مبنی ہوتے ہیں؟ یہ اس پر مبنی ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے سفر کر رہے ہیں حج کا، اور ہم نے کون سی نیت کی ہے، تو یہ سارے احکامات اس پر ہی مشتمل ہوتے ہیں۔ تو یہ حل ایک اصطلاح ہے جس میں مسائل جو ہے وہ تفصیلاً بتائے جاتے ہیں کہ حل کا رہنے والا حاجی جو ہے یا حل سے جو احرام باندھنے والا ہے اس کے لیے کیا احکامات ہوں گے۔ تو حل کیا ہوتا ہے، یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حج کی کتب میں یا حج کی کتابوں میں یہ لفظ پڑھا ہو کہ حل کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، حدود حرم کے باہر جو میقات ہوتی ہے، تو حدود حرم کے باہر سے میقات کی زمین کو حل کہا جاتا ہے، یعنی میقات سے لے کر حدود حرم تک یہ حل کہلائے گا۔ ایک ہوتا ہے میقات سے باہر رہنے والا، اور ایک ہوتا ہے حدود حرم سے باہر لیکن میقات کے اندر اندر ہے۔ تو میقات کے اندر کا جو حصہ ہے، زمینی حصہ ہے، آپ کو نقشے میں نظر آ رہا ہوگا، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ یہ حل ہے۔ تو یہ حل کہلاتا ہے حدود حرم سے باہر ہو اور میقات سے اندر اندر ہو۔ اسی طریقے سے ایک اصطلاح اور بھی استعمال کی جاتی ہے، یہ سوال تو نہیں پوچھا گیا ہے لیکن ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ آفاق، آفاقی کسے کہتے ہیں یا آفاق کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ وہ شخص جو میقات کے حدود سے باہر رہتا ہے یا میقات سے باہر رہنے والے جو زمینیں ہیں وہ آفاق کہلاتی ہیں، وہاں سے نیت کر کر آنے والا آفاقی کہلاتا ہے، اور وہاں کی زمین کو آفاق کہا جاتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم ہیں، یعنی پاک و ہند کے رہنے والے یا اور کسی مقام کے رہنے والے جو کہ میقات سے باہر ہوں، تو اسے ہم کہیں گے کہ بھئی یہ آفاقی زمین ہے اور یہ آفاقی حاجی ہے۔ یاد رکھیے کہ تمام جو میں نے سوالات کے جوابات دیے ہیں یہ حج کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر ان بنیادی معلومات کا علم نہ ہو تو حج میں بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر کچھ نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، اور انشاءاللہ احسن طریقے سے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔